اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کا میزبان سید مبشر عباس موسوی پروگرام تربیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اولاد کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے، تربیت کیا ہے، گفتگو ہماری بہترین انداز سے اس پر جاری ہے، اور آج بھی گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین شیخ ڈاکٹر محمد علی فضل صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ تشریف لائے۔ ہمارا جو یہ پروگرام ہے بہترین انداز سے جاری و ساری ہے اور لوگ بہت بہترین فیڈ بیک وغیرہ دے رہے ہیں۔ تو ہمارے جو اولاد کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری تھی اور ہم نے مختلف طریقوں سے بتایا کہ کس طرح سے اولاد کی تربیت کی جا سکتی ہے، کس طرح سے اس کو ان برے کاموں سے منع کیا جا سکتا ہے اور اچھے کاموں کی طرف اس کو تجویز دی جا سکتی ہے۔ اب ایک جو تربیت کے حوالے سے اولاد جو ہے وہ لباس ہے۔ آیا لباس تربیت کے حوالے سے اثر رکھتی ہے؟ بچے کے مثال کے طور پر کچھ لباس کے اوپر ہر کسی کے اب دیکھتے ہیں کہ فرہنگ کے اوپر ہم جب دیکھیں، کلچر کے اوپر ہم جاتے ہیں تو ہر کسی کلچر کے مختلف سے وہ اپنے جو لباس وہ یوز کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں۔ آیا اس لباس کا کوئی اثر ہے تربیت کے اوپر؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ اس دعا کے ساتھ اپنی اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں کہ خداوند عالم اس مشکل سے، اس پینڈیمک سے، اس کرونا وائرس سے پوری دنیا کو محفوظ فرمائے، اور بحق محمد وآل محمد جتنے مومنین بھی بالاخص اور بالعموم جتنے بھی انسان اس میں مبتلا ہیں، پریشان حال ہیں، مریض ہیں، خداوند عالم معصومین کے واسطے سے ان کو شفا عطا فرمائے۔ خداوند عالم امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں سے قرار فرمائے۔ جی بالکل ایک بہترین سوال ہے کہ، اور ویسے بھی اگر دیکھا جائے کہ معاشرے کے اندر جب ایک انسان کو دیکھا جاتا ہے تو سب سے پہلے جو نگاہ پڑتی ہے اس کے چہرے اور لباس کے اوپر، بالکل، یعنی اس کے لباس سے پہچانا جاتا ہے۔ صحیح بات۔ اگر ہم لوگ اس کو تھوڑا سا ایک فلسفی انداز میں دیکھنے کی کوشش کریں تو جب ہم لوگ فلسفی انداز میں دیکھتے ہیں تو انسان دو چیزوں سے مرکب ہے۔ صحیح۔ ایک انسان کا مادی جسم ہے اور ایک انسان کا معنوی نفس ہے، یعنی مادی بدن ہے، یا کہہ لیجئے کہ نفس ہے انسان کا، یا روح ہے۔ انسان کا بدن ایسا ہے کہ جو اس روح کے کہنے پر حرکت کرتا ہے، اعمال انجام دیتا ہے کہ جس کے نتیجے میں اس کی روح یا ترقی کرتی ہے یا تنزلی کا شکار ہوتی ہے، یا کہہ لیا جائے کہ مقصد حیات کے قریب ہوتی ہے، یا پھر اسی طرح سے کہ مقصد حیات سے دور ہوتی چلی جاتی۔ بالکل۔ اگر اس کی روح کی طرف دیکھا جائے تو اس کی روح کے بارے میں تو ہم نہیں جانتے، کچھ بھی نہیں، اس کے نفس کے بارے میں تو ہم نہیں جانتے، بتا بھی نہیں سکتے، ہم نہیں بتا سکتے کہ ایک انسان کتنا نیک ہے کتنا نہیں ہے۔ جو نفاق کی بات کی جاتی ہے وہ بھی یہی کہا جاتا ہے کہ جس کا اندر اور باہر ایک نہ ہو، یعنی ممکن ہے کہ اس کے اعمال سارے ظاہری طور پہ وہ غریبوں کی مدد کر رہا ہو، ظاہری طور پہ وہ فقیروں کی مدد کر رہا ہو، لیکن اس کا نفس بیچ میں سے لالچی ہو، وہ حریص ہو، یعنی وہ کچھ اور اس سے چاہ رہا ہے۔ صحیح۔ ہمارے پاس بہت ساری اس طرح کی مثالیں بھی موجود ہیں۔ ظاہری طور پہ اس نے مسجد بنوا دی ہے، ظاہری طور پہ چیریٹی کا کام کر رہے ہیں، لیکن پیچھے یعنی بیہائنڈ دا سینز یا بیہائنڈ دا کرٹن جس کو کہا جاتا ہے، وہ ٹیکس سے بچنے کے لیے یہ سارے کام کر رہے ہیں۔ بالکل ایسے۔ لیکن اگر ظاہری بدن کی طرف دیکھا جائے تو انسان کا ظاہری بدن جب بھی انسان پہچاننا چاہتا ہے تو اس کے سب سے پہلے لباس سے پہچانتا ہے۔ اس کا لباس کیسا ہے؟ اس کا لباس صاف ہے، اس کا لباس پاکیزہ ہے جو اس نے زیب تن کیا ہوا ہے، اس کا لباس کیا آیا اسلامی اصولوں کے مطابق ہے، اسلامی اصولوں کے مطابق نہیں ہے؟ کیا آیا ایسا تو نہیں ہے کہ جو لباس مکروہ ہے، کیا آیا اس کا لباس اس کے حجاب کا بندوبست کر رہا ہے یا اس کے حجاب کا بندوبست نہیں کر رہا؟ کیا آیا اس کا لباس اس کو خداوند عالم کے قریب کر رہا ہے یا خداوند عالم کے قریب نہیں کر رہا؟ اور آپ جس طرح بھی آپ نے خود بھی فرمایا کہ اگر دیکھا جائے تو ہم لوگ لباس کے ذریعے سے انسان کے بعض اوقات پروفیشن کو پہچان رہے ہوتے ہیں۔ بالکل ایسے۔ یعنی اگر کسی نے کالا کوٹ پہنا ہے، کسی نے کالا پینٹ کوٹ پہنا ہے اور وائٹ شرٹ ہے تو ہم کہتے ہیں یہ وکیل ہے۔ اگر کسی نے وائٹ کوٹ پہنا ہوا ہے تو ہم کہتے ہیں ڈاکٹر ہے۔ اگر کسی نے یہ ایک لباس پہنا ہے، امامہ ہے، ابا قبا ہے، تو کہتے ہیں ایک طالب علم ہے۔ صحیح۔ حوزے کا طالب علم ہے کہ جو شریعت پڑھتا ہے، جو مثال تبلیغ کرتا ہے اور یہ سارا سلسلہ وغیرہ۔ اور بلکہ اگر دیکھا جائے تو یہ جو ظاہری انسان کی جو بدن ہے اس کے اوپر جو موجود لباس ہیں وہ بعض روایات کے مطابق تو ایمان کی اور مومن کی علامت کو بھی بیان کیا گیا۔ یعنی اگر معصوم علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو مومن کی علامات 5 ہیں تو کہا کہ کیا کیا ہیں؟ تو کہا کہ التختم بالیمین، کہ وہ دائیں ہاتھ کے اندر انگوٹھی پہنتا ہے۔ یعنی یہ دائیں ہاتھ کے اندر انگوٹھی پہننا کس چیز کی نشانی بنتا چلا گیا؟ کہ یہ مومن ہے۔ یعنی ایک ایسے مقام پر کہ جہاں پر انسان کسی ایک دوسرے کو پہچاننا مشکل ہو یا کسی ایک خاص خوف کی وجہ سے اس کو پہچاننا نہ چاہتا ہو، تو کس طرح سے معصوم، اور وہ اس طرح کا زمانہ بھی ہو کہ جب اس قدر سختی ہے اور اس قدر پابندیاں ہیں کہ معصوم سے کوئی مل نہیں سکتا اور یہ تمام مشکلات وغیرہ ہیں،
تو یقیناً جو ظاہر لباس ہے، اب یہ لباس کیسا ہو یہ ہم لوگوں کو آ کے دین سے پوچھنا ہے. کہا کہ اتنا تنگ لباس نہ ہو کہ جو آپ کے بدن کو ستر نہ کر سکے، ڈھانپ نہ سکے. اور آپ غور کریے کہ ہمارے جو کہہ لیجئے کہ جو ہمیں خداوند عالم کے قریب نہیں ہونا دینا چاہتے، ہمارے ایک استاد ہیں حجاز کے، سعودی عرب کے، تو وہ بتا رہے تھے، کہتے ہیں کہ پہلے ایک زمانے میں ہماری جو وہاں پر خواتین تھیں وہ جو حجاب کے لیے لباس پہنا کرتی تھیں، یعنی اس کا پورا جو ایک خاص حجاب ہوتا ہے وہاں پر، عبایا جو ہے، عبایا جس کو کہا جاتا ہے، وہ جو پہنا کرتی تھیں اس کی وجہ سے ان کا بدن ڈھانپا جاتا تھا. صحیح. کہتے ہیں آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ وہ کپڑے کی نوعیت تبدیل ہو گئی، سلک کا کپڑا آ گیا. صحیح. سلک کے کپڑے کی وجہ سے ان کے بدن کی بعض جو نمود ہے وہ نمایاں ہونے لگ پڑی. کہتے ہیں اگر ہم لوگ دوبارہ سے کہیں دکانوں پہ جائیں تو وہ پرانا کپڑا ملتا ہی نہیں تھا، اصلاً وہ جس طرح سے غائب ہی ہو گیا. بعد میں آہستہ آہستہ اسی عبایا کو شرنک کرنا شروع کر دیا گیا، اس کو فٹنگ کرنا شروع کر دیا گیا. یعنی ظاہری طور پہ دیکھا جائے تو اس نے عبایا پہنا ہے، ظاہری طور پہ اگر دیکھا جائے تو اس نے حجاب کیا ہے، ظاہری طور پہ دیکھا جائے تو اس نے، لیکن اگر باطنی طور پہ دیکھا جائے، لیکن اگر اسلامی شریعت کے اعتبار سے دیکھا جائے، ان تمام امور کے اعتبار سے دیکھا تو وہی لباس جو اس نے پہنا ہوا ہے ابھی وہ اس کے حجاب کا بندوبست نہیں کر رہا. بس کیا آیا ان تمام لباس کے ذریعے سے بھی کہ میں اپنی اولاد کو کس جہت کی طرف بھیجنا چاہ رہا ہوں، اس کے اندر لباس کی ایک بہت اہمیت ہے. میں اپنی اولاد کو اس لباس کے ذریعے سے مزین کرنا شروع کر دوں کہ جس کے نتیجے میں وہ اپنے مقصد حیات کے قریب ہو جائے. میں اپنی اولاد کو اس لباس کے ذریعے سے، آپ غور کریے کہ کس طرح سے کام کیا گیا، باقاعدہ اس کے اوپر کیس سٹڈیز کی گئی ہیں. صحیح. یعنی جو خواتین ایشیا کی ہیں، جو بچے ایشیا کے ہیں، ان کے اس بال کالے ہونے کو پوری دنیا کے اندر پہلے ایک عجیب اور خوبصورت نگاہ سے دیکھا جاتا تھا. صحیح. اور جو یورپین مثال کے طور پہ افراد ہیں، ان کی جو وائٹ کلر کی جو چمڑی ہے اور براؤن جو بال ہیں، اور ان کو بہت خوبصورت انداز سے نہیں دیکھا جاتا تھا. بالکل ایسا. اس صرف خوبصورتی کو معیار کو چینج کرنے کے لیے کتنے کارٹونز ڈالے گئے، یعنی وہ باربی ڈالز کے ذریعے سے ہو. کوئی ایک ایسا گھر ہے جو کہے کہ میں میرے بچے کے لیے، میری بچی کے لیے گھر میں کھیلنے کے لیے باربی نہیں ہے، یا میرے بچی کے لیے کھیلنے کے لیے گھر کے اندر ڈال نہیں، گڑیا نہیں ہے. وہ جو گڑیا نے لباس پہنا ہے، وہ جو گڑیا کے بال ہیں، وہ جو گڑیا کے بال سنوارنے کا طریقہ ہے، پوری دنیا کے اندر اس کو خوبصورتی کا معیار بنا دیا گیا. اگر اپنی بچی کے لیے آپ باہر سے لباس لینے جانے کے لیے جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو ویسا لباس نہیں ملتا کہ جو میری بچی کے حجاب کا بندوبست کر سکے. اس لیے ایک لباس کی خاص اہمیت ہے تربیت میں. میں اپنی بچی کو کیسا لباس پہنا رہا ہوں کہ جس سے اس کی بازویں برہنہ نہ ہوں، جس سے اس کے بال برہنہ نہ ہوں، لیکن چونکہ اس گڑیا کے نتیجے میں اس بچی کے دل میں بھی اسی کی محبت ہے. ابھی وہ آپ سے جب تقاضا کرتی ہے تو کہتی ہے ویسا لباس لے کر آئیں جیسی اس گڑیا نے پہنا ہوا تھا، جیسی اس باربی نے پہنا ہوا تھا، جیسے اس کارٹون کے اندر تھا. بس نتیجتاً اگر دیکھا جائے اس لباس کی خاص اہمیت ہے. اسی طرح سے لڑکوں کے حوالے سے بھی، یعنی وہ جو کہ مختلف کارٹونز کے اندر دکھایا جاتا ہے، وہ جو مختلف موویز کے اندر دکھایا جاتا ہے، مختلف گیمز کے اندر، آپ انٹرنیٹ گیمز کھیلتے ہیں، موبائل گیمز کھیلتے ہیں، اس کے اندر جس طرح کے بچے نے ایک کاؤبوائے ہیٹ پہنی ہوئی ہے، یا جس طرح کی اس نے سر کے اوپر ٹوپی پہنی ہے، بچہ کہتا ہے کہ بالکل ویسی ہی مجھے ایک ٹوپی چاہیے. اب یہ جو بالکل مجھے ویسی ٹوپی چاہیے، یہ کیا چیز بیان کری؟ یہ چیز یہ بتا رہی ہے کہ وہ لباس کہ جو آپ کو خداوند عالم آپ کے زیب تن دیکھنا چاہتا ہے، اس سے آپ کو کہیں ہٹا دیا گیا. بہت اہمیت ہے اس لباس کی کہ جس کی طرف خاص انسان کا متوجہ ہونا ضروری ہے. بالکل بہترین. اب چونکہ لباس کے حوالے سے ہماری گفتگو ہو گئی، اب سوال تھوڑا سا اس طرح سے میں کہوں گا کہ موت برحق ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن آیا بچوں کے سامنے، تربیت کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، بچوں کے سامنے موت کا ذکر کرنا اس پر اثر پڑ سکتا ہے اس بچے پر؟ کیونکہ کہا جاتا ہے کہ موت برحق ہے، اور ہمیں بتانا بھی چاہیے بچوں کو. تربیت کے حوالے سے جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو اس حوالے سے موت کا ذکر کرنا چاہیے، اور خداوند متعال بھی فرماتا ہے کہ ہمیشہ موت کا ذکر کرتے رہنا چاہیے. آیا اب اس بچے پر اثر پڑ سکتا ہے اس بات کا اگر ہم موت کے حوالے سے اس بچے کے سامنے گفتگو کریں تو؟ دیکھیں، ہمارے پاس معاشرے کے اندر بہت سارے افراد یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ اس کی نفسیات کے اوپر ایک اچھا اثر نہیں پڑتا، اور اس کے لیے ممکن ہے کہ سائیکولوجیکلی اس کو ایک سٹریس ملے، بالکل، جس کی وجہ سے وہ کسی ایک خاص پریشانی کا شکار ہو جائے یا کسی مسئلے کا شکار ہو جائے.
میں آپ کو یہاں پر ایک واقعہ سناتا ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کہ جو خداوند عالم قرآن کے اندر ذکر کرتا ہے. سورہ صافات کی 102 نمبر آیت. جی بسم اللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں, خداوند عالم ذکر کرتا ہے سورہ صافات میں, قال یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا, یا بنی, اے میرے بیٹے, انی ارا فی المنام انی اذبحک, اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. یعنی یہ خود ایک تعبیر بڑی سخت تعبیر ہے. یعنی اگر دیکھا جائے اذبحکا یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں, اور ذبح کر رہا ہوں یعنی چھری سے آپ کے گردن کے اوپر پھیرنا, چھری پھیرنا گردن کے اوپر. صحیح. لیکن یہاں پر خداوند عالم وہی تعبیر استعمال کرتا ہے سورہ صافات کی 102 نمبر آیت میں, انی اذبحک, کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترى, اے میرے بیٹے آپ دیکھیے کہ آپ کیا کہتے ہیں, آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے. قال, حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرماتے ہیں, یا ابتی, اے میرے بابا, افعل ما تؤمر, آپ کو جو امر کیا گیا آپ کے پروردگار کی طرف سے وہ کر گزری. اللہ اکبر. اچھا, انشاءاللہ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین, انشاءاللہ تعالیٰ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے, خداوند عالم کے نزدیک اس صابرین میں سے پائیں گے, صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. کیا بات. یعنی اگر یہ دیکھا جائے کہ بالکل موت کا ذکر ہی نہ کریں, کہ اس کے اوپر سٹریس نہ ہے, ایک حقیقت ہے, اسے چھپانا کیوں چھپائے انسان, بلکہ اس کو اس طرح سے, میں یہ نہیں کہتا کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے اور اس کو جو ہے نا موت کے قصے سنا کے تو ڈرانا شروع کر دیں, نہیں. جیسے جیسے اس کا رشد ہوتا چلا جائے, جیسے جیسے اس کے نفس کے اندر وسعت پیدا ہوتی چلی جائے, ویسے ویسے اس کو بتلانا شروع کیا جائے. صحیح. یعنی اگر آپ 5 سال کے بچے کو موت کے بارے میں بتائیں گے تو یقیناً وہ سٹریس لے گا. بالکل ایسے. لیکن جیسے جیسے خداوند عالم اس کو مکلف کرتا ہے, جیسے جیسے وہ بلوغ کی طرف جاتا ہے, ہاں آہستہ آہستہ اس کو بتانا چاہیے, اس کو ذکر کرنا چاہیے, اس کے بارے میں اس کو آگاہ کرنا چاہیے. اب یہ بھی نہیں ہے کہ انسان بالکل ہی اس سے دور کر دے اور اس کو غافل کر دے موت سے. دیکھیں خداوند عالم بھی انسان کے اوپر وہ ذمہ داری نہیں ڈالتا کہ جس کے اندر جس طرح سے اس ذمہ داری کو اٹھانے کے لیے اس کے نفس کے اندر طاقت نہ ہو. صحیح. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. سبحان اللہ. خداوند عالم اتنا وزن نہیں ڈالتا, مکلف نہیں کرتا کسی بھی انسان کو مگر کہ جتنی اس کے اندر وسعت موجود ہے. صحیح بات. خداوند عالم نے ایک لڑکے کے 15 سال کے اندر وسعت دیکھی کہ اس کی عقل یہاں تک پہنچی ہے کہ ہاں 15 سال کی عمر میں اس کے اوپر نماز کو واجب کیا جائے. صحیح. ایک بچی کے 9 سال کی عمر کے اندر اس کے اوپر آپ نماز کو واجب کریں اور روزوں کو واجب کریں, کہ بچی جلدی بالغ ہو رہی ہے. صحیح بات. بچی کا عقل جو ہے اس کا رشد زیادہ سری ہے, زیادہ سوئفٹ ہے نسبتاً اس لڑکے کے. اب ایسا نہیں ہے کہ آپ چھوٹے بچے کو بٹھا کے ہاں اس کے ذہن کا ایک تناؤ کا شکار بنے گا. اب بعض آپ گھروں کے اندر دیکھتے ہیں کہ نہیں ہم بچوں کو جب تک نہیں بتائیں گے تب تک ان کو معلوم نہیں ہوگا, درست ہے, لیکن اس کی کم از کم اتنا رشد ہو جانے تھے, یعنی عمر کا حساب رکھا جائے. یعنی جی بالکل, اس کی عقل کی, اس کی رشد کا حساب رکھا جائے. یعنی جیسے جیسے وہ اس تمام مفاہیم کو سمجھنے, تمام کانسیپٹس کو سمجھنے کے اندر آمادہ ہوتا ہے. دیکھیں ایک بچہ شروع سے اپنے والدین کو دیکھتا ہے, جب اپنے والدین کو دیکھتا ہے نا, اگر اسی بچے کو کہ جو پہلے 4 سال اپنے والدین کے گھر رہا ہو, مثال کے طور پہ اگر یہاں پر کسی طالب علم یہاں پر ہیں, اپنے خانوادے سے دور ہیں, یہاں پر ان کا اگر کوئی بچہ ہوا ہے, 3 سال کے بعد اگر وہ اپنے گھر گیا ہے, پاکستان گیا ہے یا کہیں پر بھی دنیا کے اندر جہاں پر بھی وہ اگر واپس گھر گیا ہے, وہی بچہ اپنے دادا کو دیکھ کر ایک دم لپکے گا نہیں, پہلے پریشان ہوگا. وہ پہلے پریشان ہوگا اپنی دادی سے, اپنے نانا سے, اپنی نانی سے, اپنے چچا سے, اپنے خالہ سے, تمام رشتوں سے وہ پہلے دور بھاگے گا. لیکن جیسے جیسے ان کے پاس رہنا شروع کرے گا ویسے ویسے ان کے قریب ہو جائے گا. بالکل جیسے جیسے ان کی محبت کو دیکھے گا ویسے ویسے قریب ہو جائے گا. یہ کیا ہوا, یعنی اس کی اگر مینٹل سٹیٹ پہ پہلے ہی اس کے رشتہ دار حملہ کر دیں کہ نہیں بھائی تم تو آتے نہیں قریب, اور تم تو ایسے ہو, اور تم دور رہتے ہو, اور فلاں کرتے ہو, نہیں, اس کو کم از کم عادی تو ہو جانے دیں, اس کو کم از کم نارمل تو ہو جانے دیں. یعنی اس کی عقل کو اس چیز پہ یقین تو آ جائے کہ اس کانسیپٹ کو سمجھ سکے کہ ہاں اس دنیا کے اندر کوئی ایک اور رشتہ دار ہے جو اسے محبت کرتا ہے. بالکل ایسے بھی ہی نہیں. اسی طرح سے ایک انسان اپنی اولاد کو ان چیزوں سے آگاہ کرے, لیکن آہستہ آہستہ جیسے جیسے اس کے اندر وہ اس پوٹینشل کو دیکھتا ہے, جیسے جیسے انسان اس صلاحیت کو دیکھتا ہے, ویسے ویسے اس کو آگاہ کرنا شروع کرتا ہے. ایک مقام ایسا آتا ہے کہ جہاں پر انسان اپنے بچے کو اپنے ساتھ بٹھا کر حضرت مختار سقفی کی مووی دکھاتا ہے.
بالکل وہ فلم دکھاتا ہے تاکہ اس کے اندر ویسی شجاعت آ سکیں. صحیح. وہ مووی دکھاتا ہے تاکہ جس طرح سے انہوں نے حق کا دفاع کیا اس طرح سے تم بھی حق کا دفاع کر سکو. وہ ان تمام سینز کو اس کے سامنے دکھاتا ہے کہ چھوٹے بچے کے سامنے دکھائیں گے کہ اس طرح سے جنگ ہوئی ہے اور اس طرح سے خون بہا ہے, پریشان ہوگا, بالکل اس پر اثر بھی پڑے گا. جی, لیکن جیسے جیسے اس مقام تک وہ پہنچتا ہے, حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایسا نہیں ہے کہ پہلے ہی ذبح کر دیا, صحیح, بلکہ ان کی عمر اس وقت تقریباً 10-11 سال کی ہے کہ جب یہ سارا واقعہ, اور بعض روایات کے مطابق تو 18 سال, یعنی 18 سال ہیں حضرت مولا علی اکبر کے ہم عمر ہیں, کیونکہ بعض روایات میں 18 سال ہے, بعض میں 28 سال ہے, تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بھی عمر اتنی ہی بتائی گئی ہے, چونکہ بہرحال ان کے ساتھ ایک شباہت بھی موجود ہے. تو اس سٹیج پر جا کے ایسا نہیں ہے کہ چھوٹے ہوتے ہی ان کو ذبح کر دیں, صحیح, بتانا چاہیے. لیکن جیسے جیسے انسان کا ذہن رشد کرتا چلا جائے, جیسے جیسے انسان کی صلاحیت بڑھتی چلی جائے, اس کی شناخت کون کرے گا؟ اس کی شناخت کوئی اور نہیں, والدین کریں گے. بالکل. اس کی شناخت کوئی اور نہیں بلکہ اس کے قریب رہنے والے کریں گے. صحیح. اس کی شناخت کوئی اور نہیں بلکہ وہ افراد کریں گے کہ جو اس کے رشد کو دیکھ رہے ہیں, جو اس کے تکامل کو دیکھ رہے ہیں. صحیح. بس کسی بھی صورت اس موت کے ذکر کر دینا, کسی بھی صورت اس بہرحال اصول دین کا ذکر کر دینا, معاد کا ذکر کرنا, اس روز جزا و سزا کا ذکر کرنا, ان تمام امور کا ذکر کر دینا کسی ایک مقام کے اوپر بھی پریشانی کا باعث نہیں ہے, مگر یہ کہ انسان اپنے بچے کی اس رشد کو دیکھے. ہاں, جیسے جیسے اس کا رشد ہوتا چلا جائے, جیسے جیسے دیکھے کہ اس کی عقل ابھی ان تمام مفاہیم کو سمجھنے کے قابل ہے, ہاں ذکر کرے. اسی کانسیپٹ کے ساتھ آپ شہادت کو لے سکتے ہیں. آپ دیکھیے کہ جب ایک بچے کو آپ بتاتے ہیں کہ شہادت کے حوالے سے کہ شہادت کس طرح کا مرتبہ ہے, کس قدر خوبصورت مرتبہ ہے, کس طرح سے خداوند عالم اس کو پسند کرتا ہے, کسی انسان سے محبت کرتا ہے, تو جب اس کو موت عطا کرتا ہے تو شہادت کی موت عطا کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ خدا نے اسے محبت کی ہے, بس خدا نہیں چاہتا کہ وہ مر جائے. بالکل ایسے. لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون. اللہ اکبر. گمان مت کرو کہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر مر گئے ہیں کہ وہ مر گئے ہیں, امواتا بل احیاء, بلکہ زندہ ہیں. اور زندگی کی علامت کیا ہے؟ عند ربہم یرزقون, کہ اپنے خدا کے نزدیک رزق پا رہے ہیں. سبحان اللہ. اگر اپنے خدا کے نزدیک رزق پا رہے ہیں تو زندہ ہے نا, زندہ ہیں تبھی تو رزق پا رہے ہیں. درست. بس اگر ایک انسان اپنی اولاد کو ان تمام امور کے بارے میں بتانا شروع کرتا ہے, آہستہ آہستہ دیکھتا ہے کہ شہادت سے محبت, زمانے کے امام کے بارے میں بتانا شروع کرتا ہے, اس حکومت کے بارے میں بتانا شروع کرتا ہے, ان تمام امور کے بارے میں بتانا شروع کرتا ہے, امیر المومنین کے فضائل کو بیان کرنا شروع کرتا ہے. اسی وجہ سے آہستہ آہستہ دیکھتے ہیں کہ اس کا محبت کس طرح سے پنپنا شروع ہو جاتی ہے. اسی طرح سے کوئی کانسیپٹ ہو, اگر آپ یہ دیکھتے ہیں جب تک اس کے اندر رشد کو نہیں دیکھیں, جب تک اس کے اندر عقلی تکامل کو نہ دیکھیں, تب تک اگر آپ بتائیں گے تو یقیناً سٹریس لے گا. بالکل ایسے. لیکن جیسے جیسے آپ اس کے رشد کو دیکھنا شروع کر دیں, جیسے جیسے آپ اس کے تکامل کو دیکھنا شروع کر دیں, ہاں اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ماشاءاللہ بہترین انداز سے بیان کر رہے ہیں. اب یہاں پر کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب تربیت کے حوالے سے گفتگو جاری ہے تو پھر اس تربیت کو ہم لے کے کیسے آگے جائیں. مثال کے طور پر اب ایک بچہ ہے, وہ آپ نے کہا کہ چھوٹا سا ہے, اس کے موت کے حوالے سے گفتگو نہ کی جائے, لیکن اب دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے کرتے ہیں, جیسے آپ نے بتایا کہ مثلا ہم نہیں کریں گے تو مثلا یہ تو وہ اس کو اثر نہیں لے گا مثال, تو اس وقت کیسے والدین کو کیسے سمجھایا جائے؟ دیکھیں سید, جس طرح سے ہم لوگوں نے بھی مثال دی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی, تو خداوند عالم نے ایسا نہیں ہے کہ ان کو بالکل چھوٹے ہوتے ہی ان کے اوپر اس طرح کی ذمہ داری ڈال دی کہ آپ اپنے بچے کو ذبح کریں. نہیں, ایک مقام تک جب تک پہنچ جائے, اور اس کا فیصلہ کوئی اور نہیں کرنے لگا, اس کا فیصلہ خود والدین کرنے لگے ہیں. والدین کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں وہ کس طرح آگے بڑھیں. والدین دیکھ رہے ہیں کہ ان کا بچہ کس مقام تک پہنچا ہے. یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جو والدین ہیں وہ اپنے بچے کو جب کھیل رہے ہیں ساتھ ساتھ, ایک مقام تک لے جا کر وہ اس کو نماز پڑھنا سکھاتے ہیں, اس کو روزہ رکھنا سکھاتے ہیں, اس کو قرآن کی تعلیم دیتے ہیں. یعنی آپ بالکل پہلے ہی بچے کو تو ساری امور سے آگاہ نہیں کر رہے ہوتے. اس لیے اس کا تعلق والدین کے ساتھ ہے کہ وہ اپنے بچے کے رشد کو دیکھ رہے ہیں. بہت بہت شکریہ. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, انشاءاللہ وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہے گا.
ویلکم بیک ناظرین کرام. بہترین انداز سے علامہ صاحب بیان کر رہے ہیں. ابھی ہمارا جو سوال تھا وہ بچے کے سامنے موت کا ذکر تھا کہ آیا اس کے سامنے موت کا ذکر کریں تو کیسا رہے گا, اس کی نفسیات پر کیسے اثر پڑ سکتا ہے. اور بہترین انداز سے علامہ صاحب نے اس کو بیان کیا ہے کہ ہر عمر کے بچے کے مطابق اس کے جو عمر ہے اسی حساب سے, جیسے انہوں نے مثال یہاں پر مختار ثقفی والی فلم کی مثال دی کہ والدین چاہتے ہیں اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں تاکہ اس میں جو شجاعت ہے وہ جو فلم میں دکھایا گیا ہے وہ اس میں آئے, لیکن بعض جگہوں پر اس کے اثرات مختلف ہیں. تو ابھی مولانا صاحب سوال یہاں پر یہ ہے کہ گفتگو ہماری تربیت کے حوالے سے ہے, لیکن ہم دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر بیٹا یا بیٹی ہونے کے حوالے سے اسلام اس کو کس نظر سے, اب معاشرے کے اندر تو لوگ کہتے ہیں ہمارا بیٹا ہی ہونا چاہیے, اور آپ دیکھتے ہیں کہ بعض خواتین جب مثلا بیٹیاں پیدا کرنا شروع کر دیتی ہیں تو اس وقت جو شوہر ہے وہ یا مثلا جو پورا خاندان ہے وہ اس کو تانے دینا شروع کر دیا, اس کو گھر سے نکال دیا. اب بیٹا اور بیٹی اسلام کی نظر میں, اور دوسرے ضمن میں کہ اگر بیٹا بیٹی ان میں سے ایک اکلوتا ہو تو پھر اس میں کیسے اس کی تربیت کریں یا کیسے اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ واقعاً ایک اہم مسئلہ ہے اور یہ ایک عجیب معاشرے کی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت ہے, اور یہ ابھی کی نہیں ہے, یعنی یہ وہی زمانے جاہلیت کی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت ہے. بالکل زمانے جاہلیت میں جس طرح سے بچی کو کمتر سمجھا جاتا تھا اور بیٹے کو بہتر سمجھا جاتا تھا, بیٹی کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. اور ایسا نہیں ہے کہ یہ رسول خدا ہی کے صرف بدوؤں میں تھا, اس سے پہلے بھی یعنی یہودیوں کے بنی اسرائیل کے اندر بھی یہ سارا موجود تھا. یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو آگے 12 بچے تھے یا 12 بیٹے تھے تو ان کو ایک خاص اس قسم کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا. اور قرآن کے اندر متعدد آیات موجود ہیں کہ انبیاء بنی اسرائیل کے پاس افراد آئے ہیں, لوگ آئے ہیں, اور آگے انہوں نے کہا ہے کہ بھئی اگر خداوند عالم تمہیں نبی بنا کر بھیجنا ہی تھا تو تمہیں زیادہ بیٹے دے دیتا, تمہیں بیٹی کیوں دے دی, تمہیں بیٹیاں کیوں دیں. بالکل ایسے ہی. تو اس طرح کے سوالات ہمارے پاس موجود رہے ہیں, لیکن عجیب خوبصورت ہمارا دین ہے, خوبصورت ہماری شریعت ہے. اور مجھے افسوس ہوتا ہے کہ یہ جتنے بھی فیمنسٹ ہیں, جتنے بھی ویمن امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں, جینڈر ایکویلٹی کی بات کرتے ہیں, اور جتنے بھی فیمنزم کی بات کرتے ہیں, اور ابھی تو بہرحال اس طرح کے معاشرے کے اندر ایک عجیب ریلیز وغیرہ نکالنا, فیمنسٹ معاشرہ بناتے چلے جانا, خواتین کو گھروں سے نکال کر اور ایک عجیب قسم کے بہرحال کاموں کے اندر ان کو مشغول کرتے رہنا, بالکل ایسے ہی, کہ جس کے لیے وہ ہیں نہیں, جس کے لیے وہ خلق نہیں ہوئی ہیں. دیکھیں اسلام نے جتنے حقوق خواتین کو دیے ہیں کسی بھی مذہب نے نہیں دیے. ہم لوگ آسمانی مذہب کی بات کریں, انسانی مذہب کی بات نہیں کریں, چونکہ انسانی جو مذہب ہوگا وہ اس دنیا کے اندر پریشانی کا باعث بنے گا. وہ کارل مارکس کا ہو یا کانٹ کا ہو یا ڈیکارٹ کا ہو یا کسی بھی کا مذہب ہو, ہمارے پاس کوئی بھی مفکر جو کہ اس دنیا کے اندر ایک مذہب دیتا ہے, ایک سسٹم دیتا ہے, ایک سوشل سسٹم دیتا ہے, ایک اکنامیکل سسٹم دیتا ہے, ایک پولیٹیکل سسٹم دیتا ہے, صحیح, وہ ہمیشہ اگر الہی نہیں ہے تو اس کے اندر پریشانی ہے. بس ان سسٹمز کے اندر تبدیلی ہی بتاتی ہے کہ یہ چونکہ کامل نہیں ہیں, اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ پہلے یہ نہیں تھا, بس اب آئندہ ہم لوگ اس چیز کا اضافہ کریں. لیکن خداوند عالم کا دین اتنا خوبصورت ہے کہ پروردگار فرماتا ہے کہ میں نے اس کو تمام کر دیا, میں نے اکمال دین کر دیا. یہ جو اکمال دین اور اتمام نعمت ہے قیامت تک کے لیے, بے شک, یعنی ایک ایسا کانسٹیٹیوشن ہے ہمارے پاس اسلام کہ جس سے خداوند عالم راضی ہے, اور اس کے اندر کبھی کوئی تبدیلی نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ فجر کی 2 کی جگہ 3 رکعتیں نماز ہو جائے گی, ظہر کی 4 کی جگہ 5 ہو جائیں گی. اگر خواتین کے حقوق ہیں تو اس کے اندر کہیں تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی. نہیں, خواتین کے حقوق ہوں, والدین کے حقوق ہوں, سب کچھ ڈیفینیٹ اسلام نے بیان کر دی. اور حقوق کے حوالے سے, بچیوں کے حقوق کے حوالے سے بات کی جائے کہ جس سے ہمارا معاشرہ اس قدر بعض اوقات تنگ ہو جاتا ہے کہ اگر کسی خاتون یا کسی گھر کے اندر بچیوں کی پیدائش ہو تو اس کو عجیب نحوست کے عنوان سے دیکھا جاتا ہے, جبکہ خداوند عالم اس کو رحمت کے عنوان سے دیکھتا ہے. کیا بات. یعنی روایات میں ملتا ہے کہ اگر خداوند عالم نے کسی کو 3 بیٹیاں دیں, روایت ہے معصوم کی, اگر کسی کو 3 بیٹیاں دی ہیں اور اس نے اپنی 3 بیٹیوں کی درست پرورش کر لی ہے, یعنی اس طرح سے کہ خداوند عالم کی حقیقی کنیز, خداوند عالم کی بہترین مخلوق تربیت کر دی ہے, خداوند عالم ان والدین پر جنت کو واجب کر دیتا ہے. کیا بات, کیا بات. خداوند عالم جنت کو واجب کر دیتا ہے. بس اگر خداوند عالم 3 بیٹیوں پر جنت کو واجب کرتا ہے اور رحمت کے عنوان سے خداوند عالم اپنے بندے کو یہ بیٹی عطا کرتا ہے, کتنا مقام ہوگا اس بیٹی کا. اور اگر ہم لوگ تاریخ کے اندر انہی خواتین کا کردار دیکھنا شروع کر دیں تو اتنا خوبصورت کردار ملتا ہے حضرت مریم کی صورت میں, حضرت آسیہ کی صورت میں,
حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی صورت میں ان کی والدہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کی کربلا کے اندر دیکھ لیں، خود کربلا کے اندر ہمارے اندر جو خواتین کا کردار ہے نہایت خوبصورت. اگر یہ خاتون، یہ بچی کہ جو ایک بہترین والدین کی بیٹی ہے، اس کی تربیت اچھی ہو گئی، جس کے نتیجے میں کربلا کے جوان تیار ہوئے. سبحان اللہ. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عباس کی جب تمنا کی ہے، خداوند عالم سے دعا کی ہے، تو اپنے بھائی عقیل سے کہتے ہیں کہ جاؤ اور عرب خاندان سے، ایک شجاع خاندان سے میرے لیے ایک شجاع خاتون کا انتخاب کرو. کیا بات. کہ حضرت فاطمہ کلابیہ کا انتخاب کیا گیا. سبحان اللہ. جب وہ یہاں پر تشریف لائی ہیں تو حضرت امام حسن حسین اور زینب ام کلثوم سلام اللہ علیہم اجمعین سے کہتے ہیں کہ آپ مجھے اپنی ماں نہ سمجھے، میں آپ کی کنیز بن کے آئی. بالکل ایسے. اور خداوند عالم نے ام البنین بنا دیا. کیا بات. ایسا ام البنین کہ جس کے ایک بچہ عباس جیسا ہو. واہ واہ. اور باقی بھائی بھی سارے کربلا کے اندر موجود ہوں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ. بالکل ایسے. یعنی عباس کے وہ کہ جو مشکل کشا اور باب الحوائج ہو. یعنی اگر آپ کہیں پر کوئی دعا مستجاب نہ ہو رہی ہو تو جائیے اور جا کر مولا عباس کا واسطہ دیجیے. یعنی عجیب ہے کہ انسان کو خداوند عالم نے ایک اس طرح کی ذات عطا کر دی. ایک خاتون نے اس کو پرورش دی. بس جب ہم لوگ خواتین کی بات کرتے ہیں، بچوں، بیٹوں اور بیٹیوں کی بات کرتے ہیں، تو یہ سب کچھ ہمارے معاشرے کی بنائی ہوئی ہے. بیٹیوں کو خداوند عالم نے اس کائنات میں رحمت بنا کر بھیجا کہ جن کی کوکھ سے جنم لینا ہے. دوسری ایک اور اہم بات، دیکھیں ہم لوگ اپنے بچوں کے لیے بہت سارے اہداف معین کرتے ہیں، اور بعض اوقات وہ ہدف ان کے لیے بیان نہیں کرتے کہ جو خدا نے ان کو دے کر بھیجا ہے. صحیح. ابھی یہاں پر ایک اسکول کے اندر ایک میٹنگ تھی تو وہ بتا رہے تھے، بہرحال بچیوں کا ایک اسکول تھا، تو وہ ذکر کر رہے تھے، کہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ اپنی بچیوں سے کہتے ہیں کہ تم ایک بہترین ڈاکٹر بن سکتی ہو، بہترین سائنٹسٹ بن سکتی ہو، بہترین تم زوالوجسٹ بن سکتی ہو، بہترین ایسٹرونامسٹ بن سکتی ہو، بہترین بہت سارے علم جو ہیں تم یہ سب کچھ بن سکتی ہو. لیکن کیا ہے، ہم نے اپنی بیٹی سے کہا ہے کہ خداوند عالم نے تمہیں بہترین ماں بننے کے لیے خلق کیا ہے. کیا بات ہے. یعنی ایک بچی کے اندر خداوند عالم نے تمام وہ صلاحیت رکھی ہے کہ جو ایک بہترین ماں بن سکے. سبحان اللہ. جس طرح سے میں شروع میں بتایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بیٹی جو ہے، اسی بیٹی کے ذریعے جب وہ ماں بنتی ہے تو معاشرہ بنا سکتی ہے. بالکل یہ ماں ہے جو معاشرے کو بنا رہی ہے. یعنی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی آپ اگر بیان کریں تو وہ کہتے ہیں کہ انقلاب کے جو جوان بچے ہیں وہ سارے ابھی اپنی ماؤں کی گود میں ہیں. بالکل. یعنی انہی ماؤں نے شہید مطہری جیسے بچوں کو تربیت دیا ہے، انہی ماؤں نے بہشتی جیسے بچوں کو، انہی ایک ماں ہے جو قاسم سلیمانی کو پرورش دیتی ہے، ایک ماں ہے جو ابو مہدی مہندس کو پرورش دیتی ہے، ایک ماں ہے جو فخری زادے کو، ایک ماں ہے جو ڈاکٹر محمد علی نقوی کو پرورش دے رہی، ایک ماں ہے شہید عارف حسینی کو پرورش دے رہی. یہ ساری مائیں ہیں کہ جو پرورش دے رہی ہیں. بس یہ پیچھے بیٹی ہے کہ جو یہ سارا سلسلہ لے کر آ رہی. ہم جب ایکویلٹی کی بات کرتے ہیں معاشرے کے اندر، جو ہے نا، فیمنسٹ معاشرہ کہتا ہے کہ جینڈر ایکویلٹی ہونی چاہیے. ایکویلٹی کا مطلب کیا ہے کہ برابری ہونی چاہیے. بالکل. جو تمہارے حقوق ہیں، یعنی جو ایک مرد کے حقوق ہیں، وہی ایک خاتون کے حقوق. بالکل ایسے. جبکہ عجیب بات یہ ہے کہ اسلام خواتین کو زیادہ حقوق دیتا ہے. صحیح بات. یعنی زیادہ حقوق کس طرح سے کہ جب اس کا ازدواج نہیں ہوتا تو اس کا نان و نفقہ اس کے والدین پر ضروری ہے. جب اس کا ازدواج ہوتا ہے، کسی کے نکاح میں جاتی ہے، تو خداوند عالم کہتا ہے کہ تمہیں جا کر باہر کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے شوہر پہ تمہارا نان و نفقہ واجب ہے کہ تمہارا شوہر تمہارے لیے یہ ساری چیزیں مہیا کرے، یہ تمہارے لیے گھر بہترین بندوبست کرے، تمہارے لیے بہترین لباس کا بندوبست کرے، تمہارے لیے بہترین سواری کا بندوبست کرے، تمہارے لیے بہترین غذا کا بندوبست کرے. اور یہ بہترین بھی عرفی اعتبار سے، یعنی اگر ایک خاتون کہ جو ایک بہترین گاڑی میں سفر کرتی ہے تو اس کے لیے ایک بہترین گاڑی کا بندوبست کرنا یہ اس شوہر کی ذمہ داری ہے کہ خداوند عالم نے اس کی ذمہ داری رکھی ہے. بہترین لباس کی کتنے حقوق جو کہ خاتون کے ہیں، اور اسی غربی معاشرے نے جینڈر ایکویلٹی کا سلوگن دے کر، جینڈر ایکویلٹی کا شعار دے کر اس کی دھجیاں اڑا دی ان رائٹس کی. جو ویمن امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں، جو ویمن فریڈم کی بات کرتے ہیں، جو اس رول کی بات کرتے ہیں، فیمنسٹ رول کی بات کرتے ہیں یا جینڈر ایکویلٹی کی بات کرتے ہیں، یہ در حقیقت خاتون کو اس کے رائٹ سے ہٹانا ہے. بالکل ایسے. یعنی اس کے حقوق نہیں دینا چاہ رہے. صحیح. آپ یہ دیکھیے کہ آج سے 100 سال پہلے اگر انگلینڈ کو دیکھ لیں تو انگلینڈ میں خاتون جو ہے باہر کام نہیں کرتی تھی. یہ باقاعدہ زائونزم یا زائونسٹ
ایک آئیڈیالوجی کے تحت خاتون کو باہر نکالا گیا. اور عجیب بات یہ ہے کہ انگلینڈ میں سب سے پہلے اشتہار لگائے گئے کہ ابھی کسی بھی فیکٹری کے اندر مرد کو اجازت نہیں ہوگی کام کرنے کے لیے, خواتین کو ہم لوگ جابز دیں گے. خواتین کو جابز دی گئیں, خواتین باہر نکلے, مردوں کو گھر بٹھایا گیا. ابھی آپ یہ دیکھیے کہ خاتون کا کس کس جگہ پر استعمال برا نہیں ہے. اگر ایک گاڑی کا شو روم ہے تو وہاں پر ایک ماڈل خاتون کو وہاں پر کھڑا کر دیا, کس وجہ سے؟ یہ جینڈر ایکوالٹی ہے یا اصلاً اس کے رائٹس کی پامالی ہے, اس کے حقوق کی پامالی ہے؟ خداوند عالم نے خاتون کو ایک خوبصورت حجاب کے اندر خلق کیا ہے. خداوند عالم نے اس کو حوا کی بیٹی بنایا ہے, خداوند عالم نے اس کو خدیجہ کی بیٹی بنایا ہے, اس کو بہترین حجاب کے اندر خلق کیا ہے تاکہ یہ بہترین معاشرے کو پرورش دے سکے. بس جو انسان آ کر مرد اور خاتون یعنی لڑکے اور لڑکی کے درمیان فرق کا قائل ہو جاتا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خداوند عالم سے شکایت کرتا ہے, وہ پروردگار سے شکوہ کرنے لگتا ہے. چونکہ عطا خدا نے کیا ہے, اس خاتون کا کوئی قصور نہیں ہے. اس خاتون کو معلوم نہیں تھا کہ اس کے شکم میں جو بچہ ہے یہ بچی ہے یا بچہ ہے. یعنی اتنا وقت گزرنے کے بعد پتہ چلا, 4 مہینے گزرنے کے بعد پتہ چلے کہ بھئی اب وہ بھی الٹرا ساؤنڈ کرائیں تو پتہ چلے کہ بھئی یہ بچہ ہے یا بچی ہے. اس خاتون کو کیا قصور؟ خاتون کو تانا دیا جاتا ہے. بس یہ ہمارے معاشرے کے ظلم میں سے ایک ظلم ہے, اور جو یہ ظلم کرتا ہے قیامت والے دن اس کو حساب دینا ہوگا. بالکل ایسے ہی. قیامت والے دن اس کو خداوند عالم کے نزدیک یہ سب چیزیں بیان کرنی ہوں گی کہ اس نے پروردگار پہ شکوہ کیوں کیا. خدا کی مشیت ہے, خدا کی قدر ہے, خدا کی قضا ہے کہ پروردگار نے کس کو کیا عطا کرنا ہے. قرآن کریم میں ایک آیت بیان کرتا ہے, قرآن کریم کے اندر خداوند عالم کی ایک آیت کلام, پروردگار فرماتا ہے عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم, کہ قریب ہے کہ تم کسی شے کو برا جانتے ہو اور وہی تمہارے لیے خیر ہو. درست, وہی تمہارے لیے خیر ہو. یعنی آپ معاشرے میں بہت سارے ایسے خاندان دیکھتے ہیں کہ جن کے پاس بچیاں ہیں اور بچہ کوئی نہیں ہے, اور ساری زندگی ان کو تانے ملتے رہے کہ تمہاری صرف بچیاں ہیں. جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہی والدین کی جن کی وہ بچیاں تھیں, خداوند عالم نے نہ صرف ان بچیوں سے ان کو سرخرو کیا, بہترین ان کے لیے کف اور بہترین ان کے لیے ازواج مہیا کیا پروردگار نے, بلکہ جن کے بچے تھے انہوں نے اپنے والدین کو اولڈ ہاؤسز کے اندر ڈال دیا, اور یہ بچیاں جو ہیں اپنے والدین کی خدمت کر رہی ہیں. بس ممکن ہے کہ انسان, بلکہ ممکن ہے یقیناً کہ خداوند عالم تمہارے لیے بہتر چاہتا ہے, بہتر جانتا ہے, تمہیں وہ اچھا نہیں لگ رہا. اور کئی اس طرح کے آسان تحبوا شیئا وہو کرہ لکم, نزدیک ہے کہ بہت ساری چیزیں تمہیں اچھی لگتی ہیں لیکن وہ تمہارے لیے بہت ساری مشکلات کھڑی کرتی ہیں. یہاں پر سوال اس طرح سے ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ابھی آپ نے بتا دیا کہ بیٹی کی رحمت ہے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں معاشرے میں یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ بیٹی نہیں چاہیے بیٹا چاہیے, وہ کیونکہ کہتے ہیں کہ ہمارا سہارا بنے. آیا یہ جملہ کہنا درست ہے کہ مثلا کہ میرا بیٹا جو ہے یا بیٹی جو بھی ہے وہ میرا سہارا بنے گا, اس کے سامنے کہنا کیسا رہے گا؟ یہ دیکھیں, اگر میں اس کو ایک جملے کے اندر بیان کرنا چاہوں نا تو یہ شرک ہے. اللہ اکبر. یعنی یہ شرک ہے, اور شرک جو ہے وہ ظلم عظیم ہے. پروردگار ہر قسم کے گناہ کو معاف کر دے گا, شرک کو معاف نہیں کرے گا. بے شک. یعنی خداوند عالم کے ساتھ کسی اور دوسرے کو شریک ٹھہرانا یہ ظلم عظیم ہے. یعنی ایک انسان ایسا کہ جو خداوند عالم پر توکل اور خداوند عالم پر بھروسہ کرنے کے بجائے اپنی اولاد پر بھروسہ کرنے لگ پڑے. خداوند عالم کہتا ہے مجھ پر بھروسہ کرو, مجھ پہ بھروسہ کرو. اور عجیب روایت حدیث معراج میں ہے کہ جب رسول خدا معراج پر تشریف لے گئے تو جب واپس آئے تو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کے احوال پوچھے. تو رسول خدا نے جو بیان کیے معراج کے احوال کہ کس طرح سے وہ دنا فتدلی کی منزل کیسی تھی, کس طرح سے پروردگار سے کلام ہوا اور کیا کیا کلام ہوا, تو اس میں رسول خدا, یہ جو حدیث ہے اس کو حدیث معراج بولتے ہیں, اس میں اللہ تعالیٰ سے رسول خدا نے پوچھا کہ آپ کے نزدیک سب سے پسندیدہ انسان کون ہے؟ سب سے پسندیدہ انسان کون؟ تو کہتے ہیں رسول خدا نے فرمایا, کہتے ہیں خداوند عالم نے مجھے جواب دیا کہ میرے نزدیک سب سے پسندیدہ انسان وہ ہے کہ جو دوسروں کے سامنے میری لاج رکھ لے. اللہ اکبر. اچھی, یعنی پروردگار کی لاج رکھ لے. یعنی آپ جو دوسروں کے سامنے جا کر کہتے ہیں کہ خدا نے مجھے یہ عطا نہیں کیا, خدا نے مجھے بیٹا عطا نہیں کیا, خدا نے مجھے فلاں چیز عطا نہیں کی. بالکل ایسے خدا نے یہ معاشرے میں عام ہے یہ بہت زیادہ. اچھا پھر کہا, اچھا پھر اور کون ہے؟ کہا جو مجھ پہ بھروسہ کرتا ہے, جو مجھ پہ توکل کرتا ہے. حدیث معراج آگے بڑھتی ہے اور اللہ تعالیٰ یعنی رسول خدا بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو مجھ پر بھروسہ نہیں کرے گا اور مجھ کے علاوہ کسی اور غیر پہ بھروسہ کرے گا, لَأُكْسِوَنَّهُ ثَوْبَ الْمَذَلَّةِ فِي النَّاسِ, میں لوگوں کے درمیان اس کو ذلت کا لباس پہنا دوں گا. میں ذلت کا لباس پہنا دوں.
اور آپ یہ دیکھیے کہ اس معاشرے کے اندر کتنے ایسے افراد ہیں کہ جو اپنے بچوں پر بھروسہ کیے ہوئے تھے اور بچوں ہی نے ان کی لاج نہیں رکھی. بالکل ایسے ہی, بچوں نے ہی لاج نہیں رکھی. یعنی ایک بچے سے میں نے پوچھا کہ بھئی تم نے موبائل اس عمر کے اندر تمہیں کیوں لے کے دیا تمہارے والدین نے؟ تو آگے سے مجھے جواب دیتا ہے کہ کیا ہے میرے والدین نے بوڑھا نہیں ہونا؟ اگر وہ مجھے نہیں لے کے دیں گے تو بوڑھاپے کا سہارا تو میں ہوں, تو اگر آج مجھے نہیں لے کے دیں گے تو کل میں بھی ان کا خیال نہیں رکھوں گا. یعنی ایک اس طرح کی سوچ کے ساتھ جب ایک بچہ پنپ رہا ہے, اس کو یہ معلوم ہے کہ میرے والدین مجھ پہ بھروسہ کیے بیٹھے ہیں. صحیح. لیکن اگر یہ ہو کہ نہیں مجھے اس کی تربیت کرنی ہے, یہ میرے پاس ایک امانت ہے, بالکل مجھے اس کی تربیت کرنی ہے, اور میں نے بھروسہ اپنے پروردگار پہ کرنا ہے کہ خداوند عالم نے میری حفاظت کرنی ہے, خداوند عالم نے میری کمزوری کے اندر میرا ساتھ دینا ہے, خداوند عالم نے مجھے قوت اور اس ذوف سے نکال کر مجھے طاقت عطا کرنی. بالکل. بس اگر ایک انسان ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر کسی اور معاملے پر اپنی اولاد کے اوپر بھروسہ کرنے لگ پڑے تو یہ شرک ہے. شرک کی ایک مثال ہے ہمارے پاس. بس ضروری ہے کہ انسان ہمیشہ خداوند عالم پہ بھروسہ کرے, چاہے انسان کا اکلوتا بچہ ہی کیوں نہ ہو. اکلوتا بچہ انسان کے لیے بعض اوقات زیادہ مشکلات کھڑی کر دیتا ہے, زیادہ پریشانی کھڑی کر دیتا ہے. بالکل ایسے ہی. یعنی وہ لاڈ سے پالتے ہیں اس کو ہر جائز اور ناجائز بات کو ماننا پڑتا ہے, اور بعد میں مسائل اس کو سپوائل کر دیں گے, اس کی تمام چیزوں کو جو ہے اس کے مہیا کرنے کے حوالے سے اس کو دینا شروع کریں گے, اور اس قدر اس کو سپوائل کر دیں گے کہ جس کے نتیجے میں وہ اگر اسے کوئی چیز واپس لے لی جائے تو وہ مانتا نہیں ہے, وہ اپنی بات کرتا ہے. نہیں, صرف 3 سے 4 منٹ ہمارے پاس ہے. میں آخری سوال یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آیا بچے کو دینی مسائل سے آگاہ کرنا ضروری ہے؟ کیونکہ تو ضروری ہے دینی مسائل سے, لیکن یہ کب کیا جائے؟ بعض کہتے ہیں کہ جب بالغ ہو جائے تو انشاءاللہ ہم اس کو سکھا دیں گے. سوال یہ کہ کب اس کو دینی مسائل سے آگاہ کیا جائے؟ دیکھیں انسان, میں نے پہلے بھی جس طرح سے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک مربی کو معلوم ہے کہ کس طرح سے اس نے اپنے بچے کو لے کے چلنا ہے. اب اگر ایک لڑکا ہے اور ایک لڑکے کا معلوم ہے کہ 15 سال کی عمر میں اس کے اوپر خداوند عالم نے ہر شے کو واجب کر دینا ہے. شریعت ہمیں کہتی ہے کہ جب 7 سال کا تمہارا بچہ ہو, بیٹا ہو, تو اس کو نماز کی ترغیب دینا شروع کر دو. جب تم نماز کی ترغیب دو گے, اپنے ساتھ مسجد لے جاؤ, اپنے ساتھ اس کے لیے روزے کا بندوبست کرو, اس کو سحر پہ اٹھا لو, اس کو افطار پہ اٹھا لو, اس کو افطار کراؤ, اور یہ سارے سلسلہ ساری عبادات اس کو ساتھ لے کے چلتے چلے جاؤ, یہاں تک کہ جب وہ بالغ ہو تو سب چیزوں کو جانتا ہو, اپنے احکام وغیرہ کے بارے میں جانتا ہو. آپ غور کریے کہ کتنے ایسے افراد ہیں کہ جن کو تقلید کا ہی نہیں پتہ. کتنے بڑے ہو چکے ہیں, بالغ ہو چکے ہیں, لیکن تقلید کا نہیں پتہ. والدین کو نہیں پتہ تو بچوں کو, اولاد کو کیسے معلوم ہوگا؟ بس ضروری یہ ہے کہ اس کو تقلید سے آگاہ کیا جائے. کوئی ایسا شخص ہو, بلکہ ہونا تو ایسا چاہیے کہ والدین خود اس کو رسالہ عملیہ, توضیح المسائل, جتنے طہارت کے مسائل ہیں, جتنے اس کے بعد نماز کے مسائل ہیں, جتنے روزے کے مسائل ہیں, جتنے باقی اور جتنے اس کی جو مبتلا بہ مسائل ہمارے پاس فقہی کتابوں کے اندر موجود ہیں, وہ سارے کے سارے اس کو معلوم ہوں. بالکل ایسے. یعنی اس کو پتہ ہو کہ اگر خدا نخواستہ میری پہلی اور دوسری رکعت کے اندر کہیں پر شک ہو گیا تو میری نماز کی کیا صورتحال ہے, تیسری اور چوتھی میں شک ہو گیا تو میری نماز کی کیا صورتحال ہے. اگر مثال کے طور پہ میں جب بالغ ہو گیا ہوں تو اس کے بعد ابھی کون کون سی چیزوں کا مجھے خیال رکھنا ہے. خواتین کے تو مسائل اور زیادہ دقیق تر ہیں, یعنی بچیوں کے مسائل اور دقیق ہیں. اگر بچیوں کو مسائل نہ پتہ ہوں تو وہ بہت ساری چیزوں کے اندر مبہم رہنے کی وجہ سے, درست عمل نہ کرنے کی وجہ سے وہ قرب حاصل ہی نہیں کر سکیں. بس درست وقت ہر وقت ہے کہ جب آپ بچے کی آمادگی دیکھ رہے ہیں, آہستہ آہستہ اس کو بڑھتی عمر کے ساتھ دینی مسائل سے آگاہ کرنا شروع کر دیں. یہ دینی مسائل اس کو اچھائی اور برائی کے درمیان تمیز کرنے میں بھی آسانی پیدا کر دیں گے. بالکل. یعنی اگر اس کو معلوم ہے کہ میں نے اگر کہیں نجس لباس ہے اور نجس لباس پہنا تو میری نماز نہیں ہوگی, تو یہ جو نجس لباس کا پہننا یا نہ پہننا ہے اور اس کا حکم شرعی اس کے لیے اس کے عمل کے اندر مفید ہوتا چلا جائے گا. یعنی اس کے عمل کی قبولیت اور عدم قبولیت کے اندر مفید ہوتا چلا جائے گا. اسی طرح سے خواتین, اسی طرح سے بچیاں, ان تمام حوالوں سے آہستہ آہستہ ہم لوگ ان کو مسائل سے آگاہ کرتے رہیں تاکہ جب وہ بالغ ہوں تو کسی مشکل کے بغیر اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے لے کے چل سکیں. اب یہاں پر ایک بات یہ بھی ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کیونکہ ہم نے ابھی تقلید کی بات کی, اور ایک جب بالغ ہو جائے اس کے بعد اس کو معلوم نہیں ہوتا کہ بس تقلید کروں نہ کروں, تقلید کیا چیز ہے. کیونکہ والدین کے حوالے سے, اس حوالے سے انہوں نے کوئی کام نہیں کیا. لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں آج کل جو ماشاءاللہ سے ہمارے جو مذہبی گھرانے ہیں جہاں پر تقلید کی جاتی ہے, تو وہاں پر ایک اور چیز بہت مشکل ہے آج کے دور میں, خصوصاً یورپین کنٹریز میں. اب دیکھتے ہیں کہ وہ تقلید تو کر رہے ہوتے ہیں, لیکن وہاں پر کچھ ایسے لوگ بھی آ کر کہتے ہیں تقلید تم کسی غیر معصوم کی کیوں کر رہے ہو, تقلید جو ہے وہ معصوم کی کرنا چاہیے.
ابھی امام زمانہ علیہ السلام کی ہے, ہمیں تقلید کرنی چاہیے غیر معصوم کی تقلید. تو اس حوالے سے بھی ہمارے والدین کو انشاءاللہ اس پر کام کرنا چاہیے, خود بھی کچھ. دیکھیں یہاں پر ایک جملہ صرف بول دوں کہ اگر کوئی اس طرح سے آ کے کہتا ہے کہ تقلید معصوم کی کرنی چاہیے, تو ایسا نہیں ہے. معصوم کی اطاعت ہے, معصوم کی بیعت ہے, معصوم کی اطاعت کرنی چاہیے, بلکہ کرنی نہیں چاہیے, معصوم کی اطاعت ہے, کرنی ہے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم. امام علیہ السلام کی غیبت کبریٰ میں جامع الشرائط مجتہد, کہ جس کی شرائط تمام توضیح المسائل کے شروع میں لکھی ہیں, اس کی تقلید کرتے ہیں فروع دین میں, تاکہ آج کے دور کے احکام شرعیہ جس کو ہم لوگ نہیں جانتے, امام علیہ السلام کی غیبت کبریٰ میں یہ قرآن و حدیث و اجماع و عقل سے حکم شرعی امر واقعی کو استنباط کرے, تاکہ اس کے مطابق ہم لوگ عمل کر کے خداوند عالم کے نزدیک معذر ہو سکیں. اگر پروردگار مجھ سے پوچھے کہ بھئی تم نے کیوں ایسا انجام دیا, تو میں کہوں گا کہ خداوند عالم, میں نے عالم کی طرف تقلید کی ہے, میں نے عالم کی طرف رجوع کیا, اس عالم نے مجھے یہ بیان کیا. اور اس عالم کی طرف رجوع کرنا جہاں پر عقلی ہے, وہیں پر ہمارے پاس روایات میں بھی موجود ہے. یعنی ہمارے پاس امام عسکری علیہ السلام سے روایت ہے, خود ہمارے پاس توقیات ہیں امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی. یہ توقیات اور معصومین علیہ السلام سے تمام روایات ہم لوگوں کو بتاتی ہیں کہ ہم لوگوں نے غیبت کبریٰ کے زمانے میں کس طرح سے تقلید کرنی ہے, تاکہ اپنے دین کی پابندی. انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم اس حوالے سے بھی انشاءاللہ کبھی کوئی پروگرام کریں انشاءاللہ, ناظرین بھی, تاکہ اس کیونکہ بہت زیادہ اہم ایشو ہے, اس پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ تشریف لائے, دوبارہ سب کو شکر گزار ہیں. تو ناظرین کرام انشاءاللہ امید کرتے ہیں آپ نے ہمارا یہ پروگرام پسند کیا ہوگا. کہ آج کا جو ہمارا پروگرام تھا وہ تربیت اولاد کے حوالے سے تھا, اور تقریباً ہم نے 5 سے 6 قسطیں تربیت اولاد کے حوالے سے کی, اور انشاءاللہ اگر خدا نے توفیق دی تو انشاءاللہ کوشش کریں گے اگلے جو ہمارا پروگرام وہ جوانوں کے اوپر کریں انشاءاللہ. تو امید کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارا پروگرام پسند کیا ہوگا. دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے, اس وقت کے لیے اپنے میزبان مبشر موسوی کو اجازت دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.